اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 5A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں، قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا۔ ABCD۔ جی کیا درست ہے، فرمائیے۔ بی، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ آپ نے درست فرمایا۔ وَهُوَ اللہ، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے۔ ABCD۔ وَهُوَ اللہ۔ جی اور وہ اللہ ہے۔ اے، آپ نے درست فرمایا۔ اہدنا کا ترجمہ کیجئے، ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے، ہدایت دے اسے مؤنث کو۔ ABCD۔ اہدنا، نا کا صیغہ ہے۔ بی، آپ نے درست فرمایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم آذان کے الفاظ دیکھیں گے، گرامر میں انشاءاللہ مزید 3 لفظ یا حرف جو ہے لی، من، ان کو دیکھیں گے، اور نکات تعلیم، اور اس طرح اس سبق میں انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 4000 بار سے بھی زیادہ آئے ہیں۔ الحمدللہ کہیے سب، الحمدللہ۔ سبق 5 کے اختتام تک آپ 57 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 19,000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر کیجئے، خلوص دل سے کہیے الحمدللہ۔ اذان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 بار اللہ اکبر کا جو ہے وہ ورد ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد اللہ جو ہے یہ 2 بار دہرائے جاتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس پہ غور کریں، پوری اذان میں 4 بار ابتدا میں اور 2 بار جو ہے وہ اختتام سے پہلے اللہ اکبر کے الفاظ آتے ہیں۔ باقی جتنے کلمے ہیں سب 2 بار ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے 1 بار ہے۔ یہ اذان کا ہے۔ اس میں فجر کی اذان میں کچھ زائد الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہم اگلے آنے والی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے ان کی تفصیل لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اکبر کے معنی ہوتا ہے بڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اکبر سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں کبیر، کبیر کے آگے جب یہ الف لگ جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اکبر، اکبر یعنی بڑا، سب سے بڑا، آخری درجہ، سپرلیٹو ڈگری۔ کثیر معنی ہے زیادہ، اکثر، بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت پہ سب سے آگے ہے۔ اس کی 99 نام جو ہے وہ صفاتی، ہر نام جو ہے اس کی ایک صفت کو بتا رہا ہے جس میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے اے اللہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات سنی، اللہ کی یا اپنے نفس؟ یقیناً اپنے نفس۔ تو دعا کریں اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان، لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آئیے اپنی جگہ اسے دہرا لیجئے، تصور احساس کے ساتھ دعا کیجئے۔ علم یعنی اپنی جگہ بلند آواز میں دہرائیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔
اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے. ABCD. جی کیا درست ہے؟ بی اللہ سے زیادہ بڑا ہے. آپ نے صحیح فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے. طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں. ABCD. جی تمام صفات میں. ڈی. چاروں صحیح تھے، چاروں صحیح ہیں. اللہ طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے. اللہ کے برابر کوئی کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتا. بڑا تو کیا بلکہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور برابر تو کیا بلکہ اس کا شریک بھی نہیں ہو سکتا. وہ واحد ہے، لا شریک ہے. اگلا کلمہ ہے اذان کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. یہ ہم نے جیسے پڑھا تھا نا الحمد میں، الحمد، اسی طرح اشہد اسی وزن پہ ہے. یہ مضارع کا ہے، ہم آگے پڑھیں گے. مضارع ایسا فعل ہوتا ہے جس میں حاضر اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں. ان کے معنی ہوتا ہے کہ، لا کے معنی نہیں، الہ کہتے ہیں معبود کو، اللہ سوائے اللہ. اس پہ غور کریں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم سے کلواتے ہیں، یعنی 5 دفعہ اذان میں، 5 دفعہ اقامت جماعت میں، اور ہر تشہد میں بیٹھ کے یہ شہادت دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نفی کر دیتے ہیں کہ سب کچھ اب ختم کر دیں، کوئی بھی نہیں ہے. پھر اللہ میں اگر کوئی نہیں ہے تو کیا کہا؟ ہاں اللہ، صرف اللہ. تو اس کا مطلب ہے پہلے ہم نے جو اپنے اندر بہت سارے الہ بنائے ہوئے، اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بنایا ہوا ہے، دنیا کو بنایا، اس سب کی نفی ہو جاتی ہے اس کلمے سے. کوئی بھی محبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. کون ہے؟ سوائے اللہ کے. ایک اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ احد ہے، صمد ہے، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہی اللہ ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، شہادت، شہید، عینی شاہد. اسی طرح یہ دیکھیں، افعلو، افعلو کے وزن پہ آتا ہے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اعوذ، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اس کے اندر جو ہے مؤنث اور مذکر دونوں صیغے میں ہے. یہ متکلم کا صیغہ ہے بات کرنے میں پہلے. عربی میں ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ صیغہ ہے، لیکن متکلم کے لیے بڑی خوبصورتی ہے، مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں، صرف ایک صیغہ ہے. اعوذ کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرتی ہوں. اسی طرح اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں. یعنی جو کہنے والا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کرتا ہے. عربی میں ایک ہی لفظ ہے، چاہے مرد کہے چاہے عورت کہے. انت کے، کس چیز کے؟ ماں نہیں ہے. یہ ایک لفظ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا ماں کی معنی ہے نہیں، اور ایک اور لفظ آتا ہے لا عربی میں، اس کی معنی بھی ہے نہیں. یہ یہاں پہ لا کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک اور لفظ ہوتا ہے لم، لم کے معنی ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، یہ ماضی میں نہیں کے معنی. اور ایک چوتھا لفظ ہوتا ہے لن، ہرگز نہیں، ول ناٹ، یہ مستقبل کے اندر جو معنی میں نفی کے معنی دیتا ہے. تو یہ 4 لفظ ہیں، ما، لا، لم، لن. ان چاروں کے معنی ہے نہیں. الہ، الہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے آلہہ. یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں، یہ کوئز ہوم ورک وغیرہ میں اکثر کوشچن آ جاتا ہے، آلہات کی واحد بتائیں یا آلہہ کا جمع بتائیں. تو آلہہ کیا ہے؟ واحد ہے، آلہات اس کی جمع ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ عملی طور پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. اگر نہیں گزار رہے تو اس میں تبدیلی کے لیے پلان بنائیں، اور دوسروں کو بھی یہ بتائیں کہ اللہ جو ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کی تمام صفات میں وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت ہے. تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ الہ کے معنی میں ہم یہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم ہے. ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود یا الہ نہیں. یعنی میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر آفس میں یا بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں،
ساری کائنات کا حاکم ہوں، اسی کی عبادت و اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات۔ اس کا یہ مطلب ہے اس کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ کیوں؟ اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخر الزمان نبی ہے، آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ اس امت کا کام ہے کہ جو انبیاء کا کام تھا، دعوت کا، تبلیغ کا، شہادت کا، اب ہم نے دینا۔ اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ افسوس کہ اتنی بات یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ ہم پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اپنی جگہ جو ہے اس کلمات کو دہرائیے، علم یعنی بلند آواز میں پڑھیے، اور اگر آپ کے نزدیک کوئی اور ہے تو اسے سنیں۔ اشہدو کا معنی بتائیے، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، ABCD۔ جی کیا درست ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا۔ اے بی فرمایا یہ مضارع ہے، اس کے دو معنی ہوں گی، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، میں گواہی دوں گا یا میں دوں گی۔ الہ کا معنی ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مہربان۔ ABCD۔ جی یہ پہلی تین ہے، اس میں ہم نے مہربان کا لفظ نہیں پڑھا، یہ آتا ہے رحمان اور رحیم۔ اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے، سوائے اللہ کے نہیں اللہ۔ ABCD۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ گواہی دینا، شہادت کا مطلب ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا، یاد کرنا۔ ABCD شہادت کے معنی۔ جی اعمال کے ذریعے اظہار کرنا، سمجھنا اور اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا، یہ شہادت ہے۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں اذان کا۔ اشہد اللہ الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے بارے میں تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ انا کے، اس سے پہلے آیا تھا ان کے معنی بھی ہوتا ہے کہ، اور انا کے معنی بھی ہوتا ہے کہ۔ ان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس کا پیغام لانے والے ہیں، ان پہ رسالت یعنی کتاب آئی ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ لیتے ہیں۔ اشہد کا میں نے دیکھ لیا، انا کے معنی ہوتا ہے کہ۔ یہ چار لفظ ہیں ملتے جلتے، ان، انا، ان اور انا۔ کوئی ان کا فرق بتا سکتا ہے؟ ان اور انا جو ہے یہ تو کے معنی میں، ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جی ان جو، دیکھیں یہ اسی لیے خاص طور سے پڑھاتے ہوئے ہم یاد دلاتے ہیں، اگر آپ سے ڈائریکٹ پوچھے جائیں تو بہت کم لوگ جواب دے پائیں گے کہ ان کے کیا، لیکن اگر میں یہ کہوں انشاءاللہ، اس کے کیا معنی ہے؟ جی اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، آپ نے کیا کہا؟ اگر، تو اس کا مطلب ہے ان کے معنی اگر، ویسے ان کے معنی نہیں یاد ہوتے، لیکن آپ کیسے یاد کرتے ہیں؟ اس فریز سے، اس جملے کے حصے سے، اس ٹکڑے سے، ان اللہ۔ اسی طرح اگر انا کے معنی آپ سے پوچھو کیا ہے، کون بتائے گا بھائی؟ انا مشکل ہے نا، لیکن اگر میں یہ کہوں ان اللہ مع الصابرین، اس کا کیا بے مطلب؟ شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تو مجھے آتا ہے، انا کے معنی ہوتا ہے بے شک اللہ۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا گرامر کے اندر، یہ دو چیزیں ہیں جس سے آپ گرامر سیکھیں۔ ایک یہ اشارے جو ہم کرتے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نن، یہ جو ہاتھوں کا کہ یہ مذکر کا، یہ مؤنث کا، یہ واحد کا، یہ جمع کا، یہ غائب کا، یہ ایک تو اس سے آتا ہے۔ جب آپ اشارے کرتے ہیں دماغ جو ہے ان چیزوں کو اپنے اندر بٹھا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فکریں، چھوٹے چھوٹے فکرے، یہ جو ڈائلاگ کی شکل میں ہم کراتے ہیں نا، یہ فکرے آپ کو معنی دیتے ہیں، ویسے آپ بھول جائیں۔ مثلا انا آپ بھول گئے،
इन्ना और अन्ना का मायने नहीं आया। देखिए अन के मैंने हम इस जुमले से याद करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं है। ये के जो है ये अन्ना के में। इसी तरह दूसरा हिस्सा देखिए, अशहदु अन्ना मुहम्मद, यहाँ अन्ना जो आ रहा है इसके मैंने भी है मैं गवाही देता हूँ कि, तो इसका मतलब हुआ अन और अन्ना को आप इन दो जुमलों से याद रख सकते हैं। इनके क्या मैंने होता है, मैंने अभी पूछा था, आपने बताया इनके मैंने तो पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह के मैंने हमें पता है अगर अल्लाह चाहे। इसी तरह इन्ना के मैंने आपको नहीं आ रहे थे, लेकिन इन्नल्लाह माअ साबिरीन वो आप सबने फट ताली बेशक है। तो आइए इसको आपके सामने एक वो टेबल की फॉर्म में मैं बताता हूँ। पहला लफ्ज है अन, इस अन को हम याद करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से, इसके मैंने है के। दूसरा लफ्ज है अन्ना, अन्ना के मैंने होता है के, इन दोनों के मैंने है के। अशहदु अन्ना मुहम्मद, ये दोनों जबर के साथ आते हैं, अन और अन्ना अलिफ के ऊपर जबर है, तो ये दोनों के मैंने एक ही है। अगला लफ्ज है इन, इनके मैंने होता है अगर, इसे हम याद करते हैं किससे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और चौथा है इन्ना, इन्ना के मैंने होते हैं बेशक, इन्नल्लाह। तो ये जो जुमले हैं इनको हम फ्रेजेस कहते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े जुमले होते हैं फ्रेजेस जो है ना, इनसे इन लफ्जों के मायने आसान होते हैं और भूलते नहीं है। इनके मैनी आपको भूल जाएंगे, इन्ना के मैनी भूल जाएंगे, अन और अन्ना के मैनी गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन ये जुमले आपको नहीं भूलते। अशहदु अल्ला इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। इन्नल्लाह माअ साबिरीन, मैं बेशक अल्लाह ताला जो है वो समझ, इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह, तो अगर जो है अल्लाह चाहे। तो ये जो फितरी होते हैं ये हमने याद करते हैं, ये लिखने ये काम के होते हैं। इसका आप एक ये कर सकते हैं स्क्रीनशॉट में अपनी स्क्रीन में 2-3 दिन रखें, इनको दोहराते हैं, आपको ये जुमले भी याद हो जाएंगे और अल्फाज, और पहले से आते हैं तो बड़ी अच्छी बात। तो यहाँ पे लफ्ज आया मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, किसने दरूद पढ़ा है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम जो है वो देखे या पढ़े या सुने तो हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ। यहाँ पे लफ्ज आया रसूल, रसूल वाहिद होता है, इसकी जमा है रुसुल, रसूल की जमा रुसुल। तो तसव्वुर एहसास के साथ दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें जो है आपकी जो है रिसालत पे यकीन रखने और उसकी गवाही देने और उसके मुताबिक जिंदगी में तब्दीली लाने की तौफीक। तो आइए इसका जो है वो सबक देखते हैं, इस कलमा मुबारक से हमें क्या सबक मिलता है। मैं शहादत गवाही देता हूँ का मतलब है यानी मेरी बातें और मेरा अमल, अगरचे मैं घर में हूँ या बाहर ऑफिस में और बाजार में, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चूम और चढ़ा मानता हूँ, कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक व बातिल की कसौटी मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए मुझे किसी कोई दलील की जरूरत नहीं है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद है। तो अल्लाह एक दूसरे को सुनाइए या बुलंद आवाज में अकेले हैं तो ऐसे पढ़िए कि आप खुद सुन सकें। हुआ रसूलुल्लाह का तर्जमा कीजिए, और वो रसूल है, वो एक रसूल है, अल्लाह के एक रसूल, वो अल्लाह के रसूल है, ABCD जी। हुआ का सीगा है हुआ, वो अल्लाह के रसूल है। हाँ डी आपने भी सुना है। आइए अगला कलमा लेते हैं अजान का, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या के मानी है आओ, अला मैनी पर, आओ किस पर, सलात नमाज पर, आओ नमाज की तरफ। हय्या आओ, अला तरफ, किस तरफ, सलाह कामयाबी, यानी सलात जो है वो काम, सलात जो है ये क्या है, हाँ जी कौन बताएगा पहले, तो ये इसमें फेल है, हर्फ क्या है, अस्सलात जी। लफ्ज अस्सलात यहाँ पे आया, ये क्या है, इसम है, फेल है, हर्फ है, हमने तीन कैटेगरी पढ़ी, उनमें ये कौन सा है, ये अगर इसम है तो ये बताइए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुअन्नस, कैसे पता चला ये बोलता, और कैसे पता चला कि ये इसम है, अलिफ लाम, ये अलिफ लाम है। किसी भी
کلمے یا لفظ کے شروع میں اگر الف لام آ رہا ہے، آپ قرآن پاک کھولیے، پڑھنا شروع کیجیے، جس کلمے یا لفظ کے شروع میں الف لام آئے سمجھ جائیں وہ اسم ہے، یا کسی بھی کلمے کے اوپر 2 پیش 2 زبر یا نیچے 2 زیر دیکھیں وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس سے تو ہم نے اسم کو پہچانا کہ الف لام۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ مؤنث ہے، تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب مؤنث کی جمع بناتے ہیں، الصلاۃ سے جمع بنائیے، آج ہی پڑھایا، ابھی دہرائی کرا رہی تھی سسٹر، بہت اچھی۔ جی کون بتائے گا؟ صلاۃ کی جمع الف تا لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ دیکھیے صلاۃ سے صلوات، الف تا لگا کے اس کی جمع، یعنی مؤنث کی جمع بنانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے، یہاں صرف ایک طریقہ آپ کو ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ گول تا کو ہٹا کے اس کی جگہ الف تا، یہ بڑی لمبی تا جو ہے، کھلی تا جو ہے، یہ لگا دیں تو یہ اس کی جمع بن جائے گا، صلوات سے صلوات۔ فلاح کہتے ہیں آخرت کو، کامیابی کو، اردو میں ہم کہتے ہیں فلاح دارین، یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں کلمے کے۔ یہ نہیں کہا لم یعنی کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ یا اپنے گھر میں، بلکہ کہا نماز کی طرف آؤ، گویا یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، نماز کو قائم کرو، نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی، دل اور دماغ کو فائدے، مثلا نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا، نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل اور حکمت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملتی ہے، یعنی یہ جو کچھ ہے کلمات یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ نماز کے جسمانی فائدے بھی ہیں، مثلا وضو کے ذریعے صفائی ہوتی ہے، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، یہ کیا ایکسرسائز ہے جسم کی۔ وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، مثلا صبح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا، تو نماز جو ہے یہ ہماری زندگی کے اوپر بہت اثرات رکھتی ہے، جس میں جسمانی، ذہنی، وقت اور بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا اجتماعی فائدے ہیں، روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی ہونے کی خبر ملے گی اور وقت پر ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ میں سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہو۔ اصل زندگی تو یہاں کے بعد کی ہے، اگر وہ کامیاب ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، چاہے اس نے زندگی بڑی مشکل میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، اذیتوں میں گزاری، اور اگر آخرت اس کی صحیح نہیں ہے تو چاہے دنیا بھر کی نعمتیں اسے ملی ہوں، ایشی و عیاش زندگی گزاری ہو، وہ ناکام انسان ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے بعد، یہ تو تھوڑی سی ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ 80 سال 100 سال 200 سال، بس آج کل تو بلکہ 200 سال بھی کوئی اکا دکا خان دنیا میں نظر آتا ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ تو یہ 100-200 سال کی عیاشی یا نعمتیں دنیا کی، یہ ہیچ ہیں، حقیقت میں یہ زیرو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کی۔ یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان کو نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے، یعنی کوئی اگر نماز کو نہیں آتا تو یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام کا حرج ہوگا، میرا یہ نقصان ہوگا، تو اس لیے میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا یا اپنے وقت پہ پڑھ لوں گا۔ اس نادان شخص کی طرح ہے جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمجھ پائے۔ مثلا آپ نے جانا لاہور ہے، موٹر وے پہ چڑھ گئی، لیکن لاہور کی بجائے آپ پشاور کی طرف رک کر کے چل رہے ہیں، اب چاہے چلتے جائیں ساری عمر بھی چلتے جائیں، لاہور نہیں آئے گا اس راستے، آپ پشاور پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے جانا تھا پشاور، آپ نے موٹر وے پر ڈائریکشن وہ لی ہے جو لاہور جا رہی ہے، آپ لاہور پہنچ جائیں گے، پشاور نہیں پہنچیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے زندگی بھی اسی طرح ہے، زندگی کے 2 ہی رخ ہیں، یا رائے حق ہے یا جو ہے باطل کا راستہ۔ اگر آپ باطل کے راستے پر جا رہے ہو، یہ سمجھ لیں کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، آپ کبھی جنت کی طرف نہیں، آپ باطل کے راستے پہ جا رہے ہیں، وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، چکریاں دے دے کے لے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ آپ کہاں کس راستے۔ اور حق کا راستہ ہمیشہ سیدھا ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ آپ کو چکریوں میں نہیں ڈالتا، وہ پکی سچی ایک بات کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ علم اکتب، علم کا مطلب ہے بلند آواز میں کہیے یا ایک دوسرے کو کہیے، اکتب کا مطلب ہے لکھیے، یعنی ان کلمات کو لکھی جاتی
یہ اللہ صلاح کا پیغام ہے، کیا گھر میں نماز ادا کرنا، آفس میں نماز ادا کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا، نماز کو یاد رکھنا، ABCD. جی فرمائیے. مسجد میں نماز ادا کرنا. الفلاح کا معنی بتائیے. اور نماز کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف. ABCD. جی کامیاب. درست ہے. دیکھیے آخر میں پھر یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کہیں ہم یہ نہ بھول جائیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اسی کا حکم مانیں گے، اس کے آگے پھر کسی کی کوئی حیثیت. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو ماننے والے آ جاؤ. اگر نہ مانو گے بھی تو اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو. ہم سے پہلے نہ جانے کتنے انسان ہیں، یا اس دنیا سے بھی پہلے پتہ نہیں کتنی دنیایں اس نے جو ہے آباد کی اور جو ہے وہ برباد کی، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بعد ابھی کتنے اور آئیں گے. ہمارے آنے جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سارے بھی اس کے خلاف ہو جائیں تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کو. ہم اس کا کیا، اس کی بنائی ہوئی تخلیق کائنات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم اپنے آپ کو بگاڑ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ ذلیل رسوا اور جو ہے وہ برباد کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری ہدایت کہاں ہے، ہماری نجات کیا ہے، اس کے لیے کریں. تو اپنے دل میں اللہ کی شان کو بڑھانے کا بہترین طریقہ، ایک سے زائد جو آپ کا ذکر کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا، سمجھ کر ذکر کرنا. ABCD. جی اللہ کی شان بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ تمام ہی ہیں. آپ نے درست پڑھا. آخری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اذان کا آخری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت. قریب یعنی مرنے والے شخص جس کی موت نزدیک ہو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ حدیث ہے. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے صرف 1-2 نکل پڑا. اسی طرح ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہوئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر مر گیا. یعنی جو چیز انسان اپنی زندگی میں بار بار کرتا ہے، مرتے وقت وہی اس کی زبان کی ہوتا ہے. اگر وہ چاہے کوشش کرے بھی تو پھر کلمہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ زندگی میں تو نہیں کیا. تو اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. اس کے ساتھ ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا حصہ ہمارا گرامر کا ہوتا ہے. حصہ دوم گرامر میں آج کے سبق میں دیکھیے ہم کیا پڑھیں گے. 3 مزید جو ہے حرف لی مین ان جو ہے اس کو استعمال کریں گے. لیکن اس سے پہلے TPI میں نے آپ کو بتایا گرامر کی 2 بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں. ایک ہے TPI، دوسرا ہے ڈائیلاگ یا مکالمے یا چھوٹے چھوٹے جملے. تو آئیے دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. مقصد یہ ہے جسم کی تمام صلاحیتوں کو، حصوں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ملائیں جو آپ کے ساتھ مل کر عربی دہرائی کریں. ہم نے یہ دیکھا تھا من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. من ہوں، وہ کون ہے؟ مسلم، وہ سب مسلمان ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اسم، حرف اور فعل کی ایک مشترکہ وہ صورت ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام، جیسے کتاب مکہ یا صرف مسلم مومن. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے شروع میں الف لام یا پھر آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر یعنی تنوین. اور اگر وہ جمع ہو اسم تو آخر میں واو نون یا نون یا پھر الف تا. فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. مثلا فتح، اس نے کھولا، یعملون، وہ جانتے ہیں یا جانیں. حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، جیسے بی، لی، من، فی، انا. ان میں سے کچھ ہم نے پڑھ لیے اور کچھ آج 3 پڑھیں گے. یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے. وہ وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. آپ میں سے کوئی ایک باری سے دہرا دے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی کون دہرائے گا؟
हैंड रेज कीजिए। माशाल्लाह, चलें जी, सिदरा खुशी आप दोहराएं। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जज़ाकल्लाह खैरा। अब ये देखिए, ये जो हुआ था उसके साथ हमने एक इसम को जोड़ा। मसलन हमने कहा हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान है। आना मुस्लिम, मैं मुसलमान। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान है। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। ये मुस्लिम लफ्ज था। अब आप जो है इसके साथ जो है एक लफ्ज जो है सालेह है। सालेह से जो है इस पूरे टेबल को बनाए। जी कौन बनाएगा? ये चैलेंज है। हाँ जी, 10/10 नंबर कौन लेगा? चले जी, मदिया आपने करनी है कुछ? नहीं? जी, कौन 10/10 लेना चाहते हैं? मदिया करें कोशिश। हुआ सालिह, वो एक मुसलमान है। हम सालिहून, वो एक सालिह है। हाँ, हम सालिहून, वो सब सालिह हैं। वेरी गुड। अंत सालिह, मैं सालिह हूँ। नहीं, वो आप सालिह, आप सालिह हैं। अना सालिह, मैं सालिह हूँ। अंत सालिहून, आप सब अंतुम, सालिह हैं। अंतुम सालिहून, आप सब सालिहून। नहनु सालिहून, हम सब। वेरी गुड। नाहनु सालिहून, हम सब सालिह हैं। बड़ी खूबसूरत बात जो आपने की है, जो आपके मतलब समझ की मैं समझाऊं। जहां इसम वाहिद था, आपने वाहिद इसम उसके लिए लगाया। जहां जमा था, जमा। ये मेन चीज थी असल में। हुआ मुस्लिम, हुआ सालिह, हुआ काफिर, हुआ मुशरिक, हुआ मुनाफिक, उसके साथ जो कुछ आप करें। हम सालिहून, हम मुस्लिमून, हम काफिरून, हम मुनाफिकून, हम मुशरिकून, यानी जमा का सिफा है। अंत वाहिद है तो अंत मुस्लिम, अंत काफिर, अंत सालिह, अंत मुशरिक, अंत जो भी लाइन वाहिद लाइन। आना वाहिद है, इसके साथ भी आना मुस्लिम, आना सालिह, आना जो कुछ कहना चाहिए। अंतुम मुस्लिमून, अंतुम सालिहून, इसी तरह नहनु सालिह। तो इस पूरे टेबल से हम दो चीजें सीखते हैं। एक तो ये कि ये जो जमीर है इनको हम जमायर कहते हैं। वहुम अंत जो है ये जमायर। ये जो जमायर है अगर ये वाहिद है तो इसम उसके साथ वाहिद आए। अगर ये जमा है तो इनके साथ जमा है। बस ये इस टेबल। हाँ जी, अरबी में जमा बनाने का एक तरीका है। 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर जोड़ा जाता है, अलिफ लाम जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है एस, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना बुक बुक्स, इसी तरह पेन पेन्स, एस या ई एस लगाते हैं, या फिर वाव नून या नून जोड़ा जाता है, ए बी सी डी। जी अरबी में जमा के लिए क्या जोड़ते हैं? वाउनून या दी। वेरी गुड, आपने दुरुस्त सुना। अस्माए हिम का सिगार है। का तर्जमा कीजिए, हमारे नाम, उन सब के नाम, आप सब के नाम, उसका नाम, ए बी सी डी। अस्माए हिम। जी, बी, इन सब के नाम। उन सब के, मैंने ये हम का इशारा किया था, हम वो सब, ठीक है, उन सब उन के। सब वो सब। हिया सालिहतुन, हिया सालिहा या सालिहतुन। जब ते पे तनवीन ना हो तो फिर इस ते को गोल हे के साथ पढ़ते हैं, सालिहा। तो हिया सालिहा वो मुअन्निस नेक है, वो सब नेक है, वो मुज़क्कर नेक है, आप नेक है, ए बी सी डी। हिया सालिहा, इस तरफ इशारा है जी। वो मुअन्निस एक जो है वो नेक है। आइए आज ये 3 नए लफ्ज या हर्फ जो हमने पढ़ने हैं, ली, मिन और अन। ली के मानी होता है लिए। ये ला और ली दोनों शिकल में आते हैं, दोनों के एक ही मानी है। मिन के मानी है से, अन के मानी है से या बात। अब ये तो हमें भूल जाएंगे इनके के मानी। हम क्या करेंगे, हम कुछ छोटे छोटे फ्रेज या जुमले बनाएंगे, उनसे हम याद रखेंगे। मसलन ला और ली को याद करने के लिए हम कहते हैं लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में लिल्लाह की मैंने क्या था, तमाम तारीफें क्या है, अल्लाह के लिए। लिल्लाह के मैंने के लिए, यानी लिए, ये लिए के मैंने। मिन को हम याद करेंगे मिनश शैतान, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, वो हमने कहा था मिन के मैंने से। फिर इसी तरह अन को हम कैसे याद करेंगे,
ہاں جی کوئی بتائے گا ان کو کیسے یاد کریں گے؟ اوکے ہم کمنا، یہ ہمارے 6 ضمائر ان کو کہتے ہیں اٹیچڈ یعنی جڑ کر آنے والے یا منفصل، یہ جو ہیں یہ جڑ کے آتے ہیں، تو ان کو ہم لا لی اور اس سے دیکھیں لی کو ہم یاد کرتے ہیں الحمدللہ سے. آئیے اس کا ٹیبل بناتے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. جی آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا پلیز ہینڈ ریز کیجیے. جی یہ سے تو آسان سا ٹیبل ہے، لہو لہم لکا لی لکم لنا. دہرائیے، کون دہرائے گا؟ لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے وَلَہُ، ہم اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. جی ٹکڑے کیجئے، کون ٹکڑے کر کے دے گا مجھے؟ وَلَہُ کے ٹکڑے کیجئے. کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 3 وا وا پلس لا اور یہ دیکھیے یہ 3 ٹکڑے گئے جیسے آپ نے فرمایا. وا کے اور معنی اور، لی کے معنی لیے، وہ میں نے کچھ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اس کے لیے. ٹھیک ہے اس کے اس کا ٹیبل. اور اسے ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ سے. وَلَہُ اور اس کے لیے، وَلَہُم اور ان سب کے لیے، وَلَکَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَکُم اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. جی ہاں اب کون دہرائے گا؟ یس ہم نہ آپ دہرائیے. چلے صبا اکرم آپ ہی دہرائیے. چلو چلے سسٹر. وَلَہُ اور اس کے لیے، وَلَہُم اور ان سب کے لیے، وَلَکَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَکُم اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر سسٹر. وَلَہُ اور اس کے لیے، اوکے اوکے گو اہیڈ. وَلَہُم اور ان سب کے لیے، وَلَکَ اور آپ کے لیے، والی اور میرے لیے، وَلَکُم اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر. آئیے اب مکالمہ لیتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ مکالمہ ڈائلاگ جو ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں. ایک تو یہ اشاروں سے سیکھتے ہیں یعنی ٹی پی آئی سے، اور دوسرا مکالمہ. اب مکالمہ احاذ اللہ، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ سوچیے کیا یہ اس کے لیے، کیا جواب دوں میں؟ نام، 2 جواب ہو سکتے ہیں. نام حاذا لہو، ہاں یہ اس کے لیے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ما حاذا لہو، یہ اس کے لیے نہیں. یہ یاد رکھیں حاذا کا جب لفظ آتا ہے یا لہو، جواب میں وہی حاذا اور لہو ہوتا ہے. صرف آ کے معنی ہے سوالیہ، اس کے معنی آ جاتے ہیں نام کے معنی. حاذا لہو کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو جواب میں ہم یہی کہیں گے ہاں یہ اس کے لیے، یا پھر یہ کہیں گے نہیں یہ اس کے لیے. اب اگر میں جمع کا صیغہ لاؤں احاذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے، اب کیا جواب ہوگا؟ نام حاذا لہم، وہی جو سوال ہے وہی جواب ہوگا. صرف حمزہ یہ آ جو ہے سوال کے لیے، اس کی جگہ صرف نام آئے، باقی وہی ہے نام حاضر. یہ دیکھیں یہ ایک لائن ہم نے ڈرا کرتے ہیں، اس لائن سے اوپر جتنا ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جو سوال ہوتا ہے وہی جواب ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے سوالیہ میں سوالیہ لفظ آتا ہے، جیسے آ مر، اس طرح کا کوئی لفظ آئے گا ماں، اور جواب میں جو ہے نام یا ماں، 2 میں سے ایک لفظ آئے گا، باقی وہی ہے. دیکھیں احاذ لہو کیا ہوگا؟ نام حاذا لہو. احاذ لہم نام حاذا لہو.
لیکن اس لین کے نیچے اب دیکھیے میں لکھتا ہوں احاذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے؟ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہی نہیں ہوگا جو سوال ہے، اس کا جواب ہوگا نام حاضر لی۔ ہاں یہ میں نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کے لیے تو آپ یہی کہیں گے نا، ہاں یہ میرے لیے، تو لہٰذا یہ جو لکا ہے اس کا جواب ہوگا لی سے، نام حاضر لی، ہاں یہ میرے۔ اب اگر میں کہوں احاذا لکم، کیا یہ تم سب کے لیے؟ اب کیا جواب ہوگا؟ یہ سوچئے کیا جواب ہو سکتا ہے؟ احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ اردو میں جواب دیجیے، ہاں یہ ہم سب کے لیے، یعنی آپ یہی کہیں گے ہاں یہ ہم سب، تو جواب کیا ہوگا؟ نم۔ تو اس لائن کے اوپر جتنا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سوال اور جواب ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں، صرف سوالیہ لفظ کی جگہ نام یا پھر ماں کا لفظ آ جاتا ہے، ہاں یا نہ، بس باقی وہی۔ لائن کے نیچے جو ہے یہ بدلتا ہے، یہ کیا بدلتا ہے؟ کا جو ہے یہ سے بدل جاتا ہے، کم جو ہے وہ نا سے بدلتا ہے۔ احاذا لکا نم حاضر، احاذا لکم نم حاضر۔ چلے اب آپ میں سے دو کوئی آ جائیں اور اس مکالمے کو دہرا دے تاکہ یہ آپ کا پکا ہو جائے، ایک سوال کرے دوسرا جواب دے۔ یس ہینڈ ریز کیجئے، کون دو دوسرے مل کے کرنا چاہیں گے؟ ایک تو صبا ہوگی، صبا سوال کرے گی، جواب کون دے گی صبا کو؟ یس ہم نہ، آپ جواب دیجئے، صبا آپ سوال کیجئے، ہم نہ جواب دے گی۔ احاذا لہو، جی ہم نہ جواب نام دیجئے۔ حاضا لہو، احاذا لہم، نام حاضا ہوں، احذا لکا، نام حاضا ہی، احاذا لکم۔ نام حاضا لانا۔ اوکے، اس میں یہ خیال رکھنا ہے یہ جو لہو ہے یہ واحد ہے، اس لیے جواب میں لہو ہی آئے گا۔ لہم یہ جمع ہے تو اس لیے یہاں پہ جمع لہو آئے گا، بس۔ اب ایک لفظ ہے فلاحو، آئیے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، کریں جی ٹکڑے، کتنے ٹکڑے ہوں گے فلاحو کے؟ جی تین، 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 کون کون سے؟ فا، فا ہو گیا، لا، لا، ہو گیا، اور ابھی ترجمہ کی، فا کے معنی ہوتا ہے پس، لا کے معنی ہوتا ہے لیے، ہو کے معنی اس کے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ پس فا، اس کے لیے، لا، یہ، ہو، اس کے۔ اچھا اب یہ الحمدللہ سے ہم نے لا کو یاد کیا تھا نا، آئیے اس کو ابھی اسٹیبل کی شکل میں، فلاحو بس اس کے لیے، فلاحم بس ان سب کے لیے، فلاکا بس آپ کے لیے، فلی بس میرے لیے، فلاکم بس آپ سب کے لیے، فلانا بس ہمارے لیے۔ جی اب کون دہرائے گا اسے؟ فلاحوں پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس اس کے لیے، فاہی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلاکا کا معنی ہوتا ہے بس آپ کے لیے یا تیرے لیے۔ یہ صبا آپ بھی دہرا دیجئے، آپ نے انمیوٹ کیا تھا۔ فلانا، سوری سر، فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فالی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے سوال جواب کرتے۔ لکم دینکم کے معنی بتائیے۔ لکم کم کا لفظ آیا، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اے بی سی ڈی۔ لکم دینکم، کم کا صیغہ ہے، کم یہ اشارہ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ لاہا کے معنی بتائیے۔ لاہا اس طرف اشارہ ہے، اس مرد کے لیے، اس عورت کے ساتھ، اس عورت کے لیے، اس عورت میں، اے بی سی ڈی۔ لاہا جی کیا ہوگا ترجمہ؟ لاہا، لا کے معنی ہوتا ہے لیے، اور اس عورت تو اس عورت کے لیے ہوگا۔ احاذ اللہ کا جواب دیجیے۔ احاذ اللہ، نام حاذا لنا، نام حاذا لی، نام حاذا لہو، نام حاذا لہو۔ جی اے بی سی ڈی۔ سی، سی، نم حاضا لہ، آپ نے درست سنا ہے۔
معنی بتائیے. اور میرے لیے ولیہ ولہو ولانا ولکا ABCD میرے لیے یہ اشارہ اے یا آئے گا میرے لیے ولیہ. ایک اور لفظ آ گیا تاجی, اس کے بھی ٹکڑے عربی میں ٹکڑے بہت کیے جاتے ہیں, ٹکڑے بھی کیے بغیر ترجمہ نہیں آئے گا, اس لیے آپ پریکٹس کیجئے کہ ٹکڑے کرتے کیسے. یہ دیکھیں یہ وا من ہوں, کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. کون کون سے؟ وا من ہو. جی, اور ترجمہ کیا ہوگا؟ وا کے معنی اور, من معنی سے, ہو معنی اس, اور اس سے, اور اس سے. آئیے اس کا ٹیبل, اس کو من کو یاد کرتے ہیں سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے یاد کرتے ہیں, من الشیطان یعنی شیطان سے, من کے معنی سے. ٹیبل دیکھیے, وَمِنْهُ اور اس سے, وَمِنْهُمْ اور ان سب سے, وَمِنْكَ اور آپ سے, وَمِنِّي اور مجھ سے, وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے, وَمِنَّا اور ہم سب سے. جی اب کون دہرائے گا اس ٹیبل کو؟ چلے ہم نے آپ کے پہلے ایڈمٹ کیا. اور اس سے, وَمِنْهُمْ اور ان سب سے, وَمِنْكَ اور آپ سے, وَمِنِّي اور مجھ سے, وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے, وَمِنَّا اور ہم سے. اور ہم سے. ویری گڈ. آئیے ڈائلاگ دیکھتے ہیں. احاذا منہ, کیا یہ اس سے ہے؟ یعنی کوئی چیز کسی سے آئی ہے تو ہم کہتے ہیں کیا یہ اس کی طرف سے؟ وہ کہتے ہیں نام حاذا منہ, ہاں یہ اس کی. دیکھیں سوالیہ تھا یہاں پہ آ, اس کی جگہ ہم نے نام لگایا, باقی وہی ہے حاذا منہ, حاذا منہ. اگلا ہے احاذا منہ, کیا یہ ان سب کی طرف سے؟ وہی جواب ہوگا, یعنی آ کی جگہ نام لگا, باقی حاذا منہم, حاذا منہم نام. احاذا منہ نام حاذا, احاذا منہم نام حاذا منہم. یعنی یہ ہو اور ہم کے صیغے ویسے رہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. آئیے پورا ڈائلاگ آپ کے سامنے. احاذا من کا, کیا یہ آپ کی طرف سے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نام حاذا منی, ہاں یہ میری طرف سے ہے. احاذا منکم, کیا یہ آپ سب کی طرف سے ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نام حاذا منا, ہاں یہ ہماری طرف سے. تو لہذا احاذا من کا کیا کیا جواب ہوگا؟ نام حاذا. اور احاذا منکم کا کیا جواب ہوگا؟ نام حاذا منکم. فامنکم کے معنی بتائیے. کم کا صیغہ آ رہا ہے, پس تم سب سے, پس تمہارے لیے, پس ان سب سے, پس تم سب کے لیے, ABCD. جی فامنکم, فا معنی پس, مین معنی سے, کم تم سب. تو کیا ہوا جواب؟ پس تم سب سے. احاذا من کا, حل حاذا من کا, حل کیا حاذا یہ, من کا آپ کی طرف سے, کیا یہ آپ کی طرف سے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نم حاذا من کا, نم حاذا منکم, نم حاذا منی, نم حاذا منا. ABCD. جی کون سا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کا جواب جو ہے ہمیشہ چھوٹی ہے یا سے دیتے ہیں. تو یہ آپ نے جسے بھی لکھا ہے ویری گڈ, یو رائٹ, آپ نے صحیح جواب لکھا ہے سی. نور, نور نے لکھا ہے, اوکے نور, یو آر رائٹ. منی, کا جواب منی سے ہوگا. نام حاذا منی, ہاں یا مجھ سے. رسول من اللہ کے معنی بتائیے. ایک رسول اللہ کی طرف سے, بہت سے رسول اللہ کی طرف سے, بہت سے خاص رسول اللہ کی طرف سے, ایک رسول اللہ کے لیے. رسول من اللہ, ABCD. جی من کا لفظ آیا, کون سا درست ہے؟ بی. ایک رسول اللہ کی طرف سے. اگلا ہے ان, ان کے معنی ہوتا ہے سے. دیکھیں رضی اللہ عنہ, اس سے ہم یہ یاد رکھتے ہیں ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سے. رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اس سے راضی ہوا. ہاں جی, وَأَنْهُ کے ترجمہ کرنے سے پہلے ٹکڑے کیجئے. کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. کون سے؟ وَأَنْهُ. جی وا کے معنی اور, ان معنی سے, ہو اس. تو ترجمہ کیجئے.
اس سے اور اس سے. آئیے اس کا ٹیبل بناتے ہیں. انہم اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سب سے. تو آپ میں سے کوئی سے دہرا دے پھر ہم آگے چلیں. یس, کون دہرانا چاہے گا؟ انہو جی اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. گڈ. جی مدیہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا, آپ بھی دہرا دیجیے ایک بار. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. ہاں جی, رضی اللہ عنہم, ہم کا صیغہ ہے. ہم کے معنی بتائیے. اللہ اس سے راضی ہو, اللہ اس عورت سے راضی ہو, اللہ ان سب سے راضی ہو, اللہ تم سب سے راضی ہو. بھی اسی لیے انہم. جی ہم سی, کس طرف اشارہ؟ اللہ ان سب سے راضی ہے. آپ نے درست اللہ ان فرمایا. سب سے راضی ہے. کیا کیجیے, اللہ اس سے راضی ہو, رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہا, رضی اللہ عنکا, اے بی سی ڈی. اللہ اس سے راضی ہو. جی اے, اس طرف اشارہ. بی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو جمع کا ہے, میں ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں تو ان, ہم جو ہے ان, جمع کیسے ان, کرتی ہے. ہم نے اس سے پہلے سیکھا ربہ, اس کا رب, اور مونس کے لیے ہم نے کہا ربوہا, اس عورت کا رب. اسی طرح لہو اس کے لیے, لہا اس عورت کے لیے, منہو اس سے, منہا اس عورت سے, انہو اس سے, انہا اس عورت. یعنی مونس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. انہو کا مونس بتائیے. انہم, انہو, ان کا, انہا, اے بی سی ڈی. انہو کا مونس انہا. آئیے مکالمہ لینے سے پہلے ایک بار اپنے ان کو دہرا لیں جملے جو آج ہم نے سیکھے. لی کے معنی ہوتا ہے لیے, اسے یاد کرتے. الحمدللہ یعنی للہ سے. من کے معنی ہوتا ہے سے, اس کے معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. ان کے معنی ہوتا ہے سے, رضی اللہ. صحیح رہے گا. کیا کلاس میں آواز نہیں آ رہی ہے؟ سب کے لیے. لہم, لاہم, کیا یہ ٹھیک ہے اشارہ؟ یہ غلط ہے. ہم تو اس طرف ہوتا ہے, ہوا ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے. لاہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال, منا, منا کا اشارہ کدھر کو, اس طرف ٹھیک ہے چار انگلیوں سے. کیا یہ اشارہ صحیح ہے منا کا؟ اس طرف نہیں ٹھیک. چلے پھر اس طرف کر دیتے ہیں. نہیں, اس طرف بھی نہیں. چلے سامنے کر دیتے ہیں. سامنے نہیں, اپنی طرف کرنا ہے. بس میرے ایک ہی طرف رہ گئی, یہی ہو سکتا ہے منا ہم سے. اوکے, انکم, اس طرف اشارہ صحیح ہے میرے خیال میں. انکم, نہیں, نہیں ادھر بھی نہیں. اس طرف. نہیں, ابھی آپ لوگوں نے کہا اس طرف, پہلے اس طرف کرتے ہیں. انکم. نہیں ادھر بھی نہیں. You people are very intelligent. انکم, کم. تو یہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں نا ہو کی صفت آیا, ہم آیا, کم آیا, اس کا مطلب ہے آپ فٹافٹ اشارہ کر کے اس کے ڈھونڈیں کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. اس طرف اشارہ کیا, ہم چار انگلیوں, وہ سب. ایک کا اشارہ کس طرف, وہ. اس طرف ایک کا اشارہ ہے, آپ, چار انگلیوں کا ہے, آپ سب. اس طرف ایک اشارہ ہے, میں, چار انگلیوں کا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے, تو ہم. اس طرف ایک انگلی سے ہو رہا ہے, وہ. تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے ترجمہ کرنے میں آسان ہے. یعنی جب بھی کوئی لفظ آپ دیکھتے ہیں, آپ کو اس کا معنی نہیں آ رہا, آپ اس کو توڑیں.
مثلا लाहुम, ला को अलहदा करते हैं, पीछे क्या रह गया हम, अब हम को ढूंढे, हम इधर है किधर है। आप जब इशारे करेंगे तो आपको पता चलेगा हम इस तरफ है, आपको पता है हम के मैंने होता है वो, ला के मैंने लिए लाहुम उन सब के, मिन्ना आपको पता है ना का इशारा जो है वो इस तरफ होता है, मिन्ना अनकुम, उनका इशारा इस तरफ होता है, जमा का सीगा 4 उंगलियों से है, तो इसका मतलब है आप सब, अनकुम आप सब। तो जब भी किसी लफ्ज के मायने आपने देखने हो क्या है, उसके टुकड़े कीजिए और इशारा कीजिए। टुकड़े आपको अलग-अलग मायने बताएंगे, जैसे वा मिनहु वा लहु वा अनहु के हमने टुकड़े करके देखे। इसी तरह लाहु के टुकड़े कीजिए, मिनहु मिन्ना के टुकड़े कीजिए, अनकुम के टुकड़े कीजिए, और फिर उनके इशारे ढूंढे कि इशारे कहाँ बनते हैं। अगर आपने सही इशारे जांच लिए तो आप उसका सही कर। चलिए आज हमने जो टेबल पढ़ा था, पहला था लहू, लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। दूसरा टेबल हमने पढ़ा था मिन का, मिन हूँ उससे, मिन हूँ उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हमसे। ये मिन्नी मिन्नी मिन्ना शद है, 2 दफा आवाज नून की निकलेगी, मिन्नी मिन्नी मिन्ना, यानी जबान को रोक के 2 दफा नून की आवाज। अगला टेबल था अनहु उससे, अनहु उन सब से, अन का आपसे, अन्नी अन्नी 2 दफा आवाज निकाले, मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना अन्ना नून की 2 आवाजें निकलेंगी, अन्ना हम सब से। अब आप में से कौन इसे दोहराएगा प्लीज, टाइम कम है, जल्दी से दोहरा दीजिए। जी मधिया दोहराइए पूरे तीनों टेबल। लहू इसके लिए, लहुम इन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिन्हु इससे, मिन्हु इन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आपसे, मिन्ना हमसे। अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। गुड जी, सब आपने अनम्यूट किया तो आप भी दोहरा लीजिए। लहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। तो आज का नुक्ता तालीम ये है कि अल्लाह ताला से इल्म की भीख मांगी, वही फार्मूला, यानी जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी थी, कहा था ये पढ़िए, हमारे लिए भी क्या है, रब्बी ज़िदनी। लेकिन ऐसे नहीं कि रब्बी ज़िदनी मां कि अल्लाह दे, नहीं, ऐसे नहीं, मांगना पड़ता है। जैसे एक बच्चा रो के जो है माँ से चीज मांगता है, माँ नहीं देती है, झड़कती है, फिर रोता है रोता है रोता है, आखिर तंग आके माँ से देती है। आपने भी रो के गिड़गिड़ा के मांगना है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको वो चीज अता करे, क्या, रब्बी ज़िदनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक तक हमने जो है 57 नए अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान पाक में तकरीबन 19,471 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये जो है देखिए कितनी कम क्लासें हमारी हुई हैं, और 5 उस 5 में भी हम जो है अपने निश्चित टारगेट के करीब पहुंच गए। हमारा टारगेट ये है कि हमने इस 20 असबाक में कितने अल्फाज सीखने हैं, हमने 41,111 सीखना, और ये 19,400, 20,000 के बराबर हम पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क आपने याद रखने हैं। 2 जो है वो मसहफ यानी कुरान पाक से 5 मिनट कम से कम देख के खोल के पढ़ना, 5 मिनट जो है ज़बानी उससे पढ़ना। इसी तरह जो है
10 منٹ جو ہے آپ نے کم از کم اپنی جو ہے کورس کی جو یہ کتاب ہے، چاہے اگر کتاب بھی ہے تو سافٹ کاپی آپ کے پاس ہے، اس پہ جو ہے کھول کے سبق کو 10 منٹ پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ کارڈ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کارڈ جو ہے آپ کے کیا ہے، پاکٹ سائز کارڈ ہیں، ان کو آپ فولڈ کر سکتے ہیں اور جو ہے جیب میں رکھ سکتے ہیں، لیڈیز ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے کام آتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر پورے 20 اسباق کے مشکل اور اہم الفاظ اور ٹیبل کیے۔ آپ اسے ہر نماز سے 3-4 منٹ پہلے یا نماز کے بعد دن میں یعنی 5 نمازوں میں 5 دفعہ اگر دہرائیں، 2-3 ہفتوں میں یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اسے کھول کے جیسے پڑھیں گے آپ کا ذہن فوراً بتائے گا اس کے بعد یہ سبق آئے گا، اس میں یہ لفظ فلانی جگہ آئے گا، یہ وہاں آئے گا، دماغ خود بتانے لگتا ہے۔ یعنی آپ جیسے وہ حافظ نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا آپ اسے کہتے ہیں جی فلانی صورت، اور وہ شروع ہوتا ہے اور وہ پوری صورت ایک ہی گو میں جو ہے نا فر 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 اس طرح جب وہ فر فر والی اسٹیج آتی ہے، آپ کے دماغ کے سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ 3000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اتنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ اویلیبل ہے، آپ کے کورس میں شیئر کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تو میں دوبارہ شیئر کر دوں گا، آپ اسے سنیں۔ 20 اسباق کا 1 گھنٹے کے اندر جو ریکارڈنگ ہے، یعنی اس کے اہم نکات جو ہے 20 اسباق کے گرامر اور قرآن حصے کے 1 گھنٹے میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اپنی آواز میں ریکارڈ کے اس کو آپ ہر دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں ایک بار بھی اگر سن لیں تو آپ کی پوری دہرائی ہو جاتی ہے۔ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے، اسے نظر انداز مت کیجئے۔ ربی زدنی علما کا جو ہے ورد کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو آپ ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھے، اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آپ کا اگر